अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आइए आज की आयतें शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंजयना वल्लज़ीना मअहु बिरहमतिन मिन्ना वक़तअना दाबिरा अल्लज़ीना कज़्ज़बू बिआयातिना वमा कानू मुमिनीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो हमने बचा लिया इस अलैहिस्सलाम को और जो अहले ईमान लोग इस अलैहिस्सलाम के साथ थे अपनी रहमत से, और हमने जड़ काट दी इस कौम की जिन्होंने हमारी आयत को झुटलाया था और नहीं थे वो ईमान लाने वाले। 7 दिन और 8 रातों तक एक तेज आंधी मुसलसल इन पर चलती रही और इन्हें चटक चटक कर गिराती रही। इसी आंधी की वजह से वो सब हलाक हो गए। जब भी किसी कौम पर अजाब इस्तेहसाल का फैसला हो जाता है तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम और अहले ईमान को वहाँ से हिजरत का हुक्म आ जाता है। चुनाचा आंधी के इस अजाब से पहले हज़रत हूद अलैहिस्सलाम और आप अलैहिस्सलाम के साथी वहाँ से हिजरत करके चले गए थे। وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آيات فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم۔ اور قوم ثمود کی طرف بھیجا ہم نے ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ اس علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم، عبادت کرو اللہ کی جس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک خاص نشانی آ گئی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ تمہارے لیے ایک نشانی تو اسے چھوڑے رکھو کہ یہ اللہ کی زمین پر چڑھتی پھرے اور اسے نہ چھونا کسی برے ارادے سے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ایک دردناک عذاب تمہیں آ پکڑے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھی جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے سے ہجرت کر کے شمال مغرب کونے میں جا آباد ہوئے۔ یہ حجر کا علاقہ کہلاتا ہے۔ یہاں ان کی نسل آگے بڑھی اور پھر غالباً سمود نامی کسی بڑی شخصیت کی وجہ سے اس قوم کا نام مشہور ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو وہی دعوت دی جو اس سے پہلے حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوموں کو دے چکے تھے۔ یہاں بینہ سے مراد وہ اونٹنی ہے جو ان کے مطالبے پر موزانہ طور پر چٹان سے نکلی تھی۔ یہاں یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں کسی معجزے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے۔ معجزے کا ذکر سب سے پہلے حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے۔ یہ اونٹنی تمہارے مطالبے پر تمہاری نگاہوں کے سامنے ایک چٹان سے برآمد ہوئی ہے۔ اب اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا ورنہ اللہ کا عذاب تمہیں آ لے گا۔ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وأبواءكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تحسون في الأرض مفسدين۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں جانشین بنایا قوم عاد کی تباہی کے بعد اور تمہیں جگہ دی زمین میں، تم اس کے نرم میدانوں میں محل تعمیر کرتے ہو اور پہاڑوں کو تراش کر بھی اپنے لیے گھر بنا لیتے ہو۔ تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو اور مت پھرو زمین میں فساد مچاتے۔ میدانی علاقوں میں وہ اعلیٰ شان محلات تعمیر کرتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر بڑے خوبصورت گھر بناتے تھے۔ اب ان محلات کا تو کوئی نام و نشان اس علاقے میں موجود نہیں، البتہ پہاڑوں سے تراش کر بنائے ہوئے گھروں کے کھنڈرات اس علاقے میں آج بھی موجود ہیں۔ قوم ثمود حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزری ہے اور قوم عاد اس سے بھی پہلے تھی، اور اس طرح قوم ثمود کا زمانہ آج سے تقریباً 6000 سال پہلے کا ہے، جبکہ قوم عاد کو گزرے تقریباً 7000 برس ہو چکے ہیں۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلموا أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون۔ آپ علیہ السلام کی قوم کے متکبر سرداروں نے ان لوگوں سے کہا جو دبا لیے گئے تھے اور جو ان میں سے ایمان لے آئے تھے کہ واقعی کیا تم لوگوں کا خیال ہے کہ یہ صالح اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں،
ہم تو جو کچھ ان کو دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے جو غریب دبے ہوئے اور کمزور لوگ تھے مگر ایمان لے آئے تھے، ان سے ان کے سردار بڑے متکبرانہ انداز سے مخاطب ہو کر کہتے تھے کہ کیا تمہارے اس بات کا یقین ہے کہ یہ حضرت صالح واقعی اپنے رب کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ اس پر وہ لوگ بڑے یقین سے جواب دیتے تھے کہ جو کچھ آپ علیہ السلام کے رب نے آپ علیہ السلام کو دیا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور ان کے سارے احکامات کو سچ جانتے ہیں۔ تو جیسے کہ آج ہم نے چند آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کا، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا سے زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔